وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فاتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے چور کو بگاڑا ہے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، بھائی ہمیں ضرورت ہے اللہ کی بات کو کہ آپ میں سے سارے تگڑے لوگ ہیں، بزرگ ہوتا کوئی تو میں کہ تم بیٹھے آگے آیا کرو، جمعے میں لوگ آتے ہیں وہاں بیٹھ کے ایسے بھائی نہیں کیا ہے۔ رسول اللہ فرمایا پیچھے رہنا چھوڑ دو، اللہ تمہیں ویسے پیچھے کر دے گا۔ سارا بچوں کے قریب بیٹھا کرو دین کی بات کی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت بندگی غلامی کے لیے پیدا کی۔ عبادت بندگی غلامی سمجھانے کے لیے کئی انبیاء رسول علیہ السلام تشریف لائے۔ سب سے آخر میں تمام نبیوں رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ نے جو سلسلہ شروع کیا تھا وہی بھیجنے والا، ہدایت بھیجنے والا، وہ ختم کر اخیر کر، اور اتنی آپ کو خوبیاں دی، خصوصیات دی، اتنے فضائل، اتنے آپ کے جو مرتبے بنائے، انتہا ہو، اور آپ پر نبوت رسالت ختم، آپ آخری نبی اخیر کر دیا، دین مکمل کیا، صورت کے لحاظ سے اجمل، سیرت میں اکمل، آسمانوں کے مہمان بنائے، ان کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھولے ہیں، امن کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، ان کے بعد بس قیامت ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا پاک کلام قرآن مجید نازل کیا، یہ ساری کتابوں کی جامع کتاب، اور اس کی شرح تفسیر آپ کو سمجھائی۔ اللہ نے یہ آپ کو حق دیا، قرآن میں ایک نہیں، دو نہیں، 20 قرآن کے رسول اللہ یہ مقام بیان کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا مطلب مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس پہ قرآن نازل ہوا نا وہ بتائے گا۔ تو آپ نے اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے، تقریر سے قرآن کی تفسیر کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات، رات دن کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا اما تقرأ القرآن، آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ کہتے امی قرآن تو پڑھتا ہوں۔ فرمایا کان خلق القرآن، ایک قرآن دو گتوں میں بند تھا، ایک اس کی چلتی پھرتی تفسیر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ کیا مطلب اس کا؟ جو کچھ اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا نا یہ کرو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور جو اللہ نے حکم دیا نا کہ یہ نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رک کے بچ کے دکھایا۔ آپ نے فرائض، حقوق، معیشت، معاشرت، مال کمانا، خرچ کرنا، بیٹی کا لباس، دیکھنا، سننا، بولنا، سارا کچھ سمجھا اور دین مکمل، اور اپنی امت کو یہ نصیحت وصیت کر کے گئے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی۔ اے میری امت، میں آپ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ شرک و بدعت کی آندھیاں چلیں، بے حیائی کے طوفان آئیں، گمراہی کے چکر چلے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے، ایک رب کا قرآن اور ایک میں محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. یہ دین ہے. کلمے میں 2 کا ذکر اللہ رسول، اذان میں 2 کی گواہی اللہ رسول، خطبے میں 2 کا اعلان اللہ رسول، اتحیات تشہد میں 2 کا اقرار اللہ رسول. قرآن میں اطیع اللہ و اطیع الرسول، یا بات اللہ کی مانو یا رسول اللہ کی مانو صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب مریں گے قبر میں جائیں گے، پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول، تیسرے کی بات ہی کوئی. ایک ہے عزت، ایک ہے ادب، ایک ہے احترام. استاد صاحب کا احترام کریں، ماں باپ کا ادب کریں. اور جو دین کی خدمت کر گئے، امامان دین، بزرگان دین، اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے. ہم ان کے پاؤں کی خاک کی مانند بھی نہیں ہے، لیکن وہ سارے امتی تھے، سارے امتی تھے. ان کا قول، ان کا فرمان فعل دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو اللہ نے نازل کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، رب کے سلام آتے تھے. اللہ نے سارے نبیوں رسولوں کی نبوتیں، رسالتیں، کتابیں، شریعتیں کینسل، ختم کر کے فرمایا کہ محمد رسول وسلم کی اطاعت ہوگی. اور قسم اٹھا کے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یہ 4-5 پشتی مسلمان، 20-20 ہزار مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے والے، 10-10 ہزار مرتبہ درود شریف پڑھنے والے، 5 فرض نمازیں کیا تہجد پڑھنے والے، ہر سال بیت اللہ کا حج کرنے والے، صدقہ خیرات کر کر کے ان کے ہاتھ گھس جائیں. جب تک نماز، نیاز، روزہ، حج، درود، وظیفہ، شادی، غمی، معیشت، معاشرت، شکل و صورت، لباس، رات دن گزارنے میں آپ کی اطاعت تابعداری نہ کریں، اس وقت تک یہ سارے بے ایمان ہیں. بے ایمان، ان میں ایک بھی مومن نہیں. مجھے قسم ہے تیرے رب کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی مومن نہیں. اللہ کو اپنا رسول بڑا پیارا ہے، بڑے فخر منت سے بھیجا. اس کی نافرمانی اللہ کو برداشت نہیں ہے. اللہ نے شہنشاہی حکم دیا، شہنشاہی. تمہیں میں نے پیدا کیا میرے بندوں میری بندیوں، تمہارے بابا دادا کو میں نے پیدا کیا، تم میری ملک ہو، میری پیداوار ہو، میں تمہارا حقیقی مالک ہوں. ہم اپنی چیز کے عارضی مالک، اللہ ہمارا حقیقی مالک. اس کا شہنشاہی آرڈر ہے، شہنشاہی. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جو کچھ میرا رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تعلیمات، ہدایات دے، ارشادات دے، عقائد، عبادات، معاملات، معیشت، معاشرت، گھر کے ماحول، رات دن گزارنے، مال کمانے، خرچ کرنے، بیوی بیٹی کے لباس کے متعلق جو ہدایات دے ان کو لے لو، جس سے روک کے اس سے رک جاؤ. خوشی کی چوڑیاں نہیں کہ تمہاری مرضی چلے گی. میری ملک ہو، میری ملک، میری پیداوار ہو، زمین میری، آسمان میرا. تم 50 کیلو اٹھا سکتے تھے، میں نے 1 پاؤ وزن ڈالا ہے. میرا شہنشاہی حکم ہے، ان کی بات مانو. اور آگے 2 دھمکیاں دی. پہلی دھمکی فتق اللہ، اللہ سے ایسے ہی نہیں چلے گا. رات بہار، بیوی بہار، کنار، کھابے مابے اور وقت گزار کے تم چلے جاؤ، اس کا حساب دینا. صبح اور عصر کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی، سب کچھ لکھا جا رہا ہے. میرے بندے، میں نے 2 راستے دکھائے، انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یہ ہدایت کا، یہ گمراہی کا، یہ جنت کا، یہ جہنم کا، یہ رحمان کی لین، یہ شیطان کی. سوچنے کے لیے عقل کھوپری دے دی میں نے تجھے
چاہیے راہ اختیار کر، چاہیے نہ زبردستی ادھر ہے نہ ادھر، مسجد میں جائیں تو دھکے نہیں پڑتے، سین میں جائیں تو ٹانگ نہیں ٹوٹتی، جو تیرا دل چاہتا ہے کر، ادھر جا، تیری مرضی، کوئی پابندی نہیں تجھ پہ، آزادی ہے تجھ، کوئی زبردستی نہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھ، دو دھمکیاں دی، اللہ سے ڈر جا، بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے، جو بوگے وہ کاٹو گے، میں تمہاری ویڈیو تمہارے سامنے چلا دوں گا، اس دن انسان دیکھے گا۔ آج تو سمجھ نہیں آتی نا، دنیا کی محبت کی چربی دماغوں پہ اور پردے آنکھوں پر، ہاں دنیا یہ اور وہ اور فلاں، فسق و فجور، فحشی ریانی، سود، دھوکہ، جوا، ڈنڈی مار، ملاوٹ، حرام خوری، ہندوؤں یہودیوں کے بیچ فحش اور گندے ننگے باریک ٹیٹ قسم کے فوش لباس لڑکی بیوی کے، اور شادی آلوں میں گھنٹے کے پروگرام کے لیے 2-2 3-3 نمازیں چٹ، بڑے بڑے نمازیوں کی، گزار جو تیرا دل کرتا ہے وقت، لیکن ذہن میں رکھ، قیامت کا دن ہوگا، جہاں تک تیری نظر جائے گی، تیرے سامنے تیرے رجسٹر کھول دیے جائیں گے، کہے گا مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس عمال نامے نے، اس رجسٹر نے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی نہ کوئی چھوٹی چھوڑی، جیڑی میں ایویں ایویں کیتی سی نا، ایویں ایویں چھڈی، وہ بھی لکھی پئی، یک یک بک بک، یک یک بک بک، 2-2 گھنٹے کرتے رہتے ہیں، 15 منٹ نماز کے لیے نہیں آتے، یہ کوئی نہیں سوچتا۔ قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ نعمت ہے زبان، اس کی بالکل جو ہے حفاظت کرو، جو بولو گے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو رہنمائی کی ہے نا، آپ کے حدیث مبارکہ جو ہیں، واللہ اگر ہم ان پر عمل کریں، آخرت بنیں گی، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن دنیا میں پرسکون۔ یہ جو آج ہماری دنیا ہم نے جنت بنائی ہوئی ہے، ماں باپ اولاد میں، میاں بیوی میں، برادری میں، محلے میں، گلی میں لڑائی، ریڑھی پہ لڑائی، دفتر میں لڑائی، مسجد میں لڑائی، درسے میں لڑائی، دینی جماعتوں میں لڑائی، سیاسی جماعتوں میں لڑائی، حکومت میں لڑائی، عدم برداشت، جلد بازیاں، تیزیاں، بدگمانیاں، جھوٹ، فریب، اپنی دنیا جہنم بنائی، اور سارے تنگ نے، یہ خود ہم نے جہنم بنائی ہوئی۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کریں، آخرت بھی بنیں گی، اگر ملے گا دنیا بھی پرسکون۔ اب میں آپ کو وہ سنہری فرامین سنانا چاہتا ہوں، چند، اللہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ پہلی حدیث سناؤں گا جس کا اللہ کے حق کے ساتھ تعلق ہے، دوسری حدیث سناؤں گا جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، اور 2 حدیثیں بلکہ 3 سناؤں گا جن کا معاشرے سے تعلق۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الذنب اکبر عند اللہ، جناب گناہ تو بہت ہیں، سب سے بڑا گناہ بتاؤ، سب سے بڑی نافرمانی بتاؤ۔ فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ سب سے بڑا گناہ، پاپ، جرم یہ ہے اکیلے اللہ نے تجھے پیدا کیا، تیرا قد کاٹ بنایا، دیکھنے سننے والا بنایا، تیری سیٹنگ کی، تجھے نعمتوں سے نوازا، اور تو جب جھکے تو کسی اور کے آگے مانگے، کسی اور سے نظر نیاز چڑھاوا چڑھائے کسی اور کے۔ اور یہی بیماری مکے والوں میں تھی، وہ رب کو مانتے تھے
نمازیں پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، شراکت، کمپنی سسٹم، سانجھ پن، کھاتا داری، حصے داری، دگڑ بگڑ پروگرام رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے نبیوں، رسولوں، ولیوں کو اختیار دیے ہوئے، یہ خود کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے ان کو مشکل کشائی، حاجت روائی، صحت دینے، اولاد دینے، رزق دینے کے اختیار دیے ہوئے۔ بیت اللہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام، نبیوں کا بابا، دادا، پردادا، اس کی تصویر، اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے جن دونوں نے بیت اللہ بنا رکھی ہوئی تھی، کہ وہاں جا کے نظر نیاز چراوے چراتے، 3 راتیں بیٹھتے، 5 راتیں گزارتے، جانور ذبح کرتے اور کہتے ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے ہماری سنتا نہیں ان کے یہ وہی بات ہے جو آج کلمہ پڑھنے والوں نے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے۔ یہ وہی بات ہے ابو جہل والی، جو کلمہ پڑھنے والے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ پڑھا۔ ہر علاقے کا علیحدہ ہی مشکل کشا، ہر علاقے کا علیحدہ ہی داتا اور حاجت روا۔ سچ فرمایا اللہ نے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اللہ کہتا ہے میرے ساتھ ایمان لانے والوں کی اکثریت مشرک ہوتی ہے، خالص ایمان تھوڑے لاتے۔ دیکھ لو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ماشاءاللہ اسلام ہے، نمازیں بھی ہیں اور ایک ایک کے مسجد ہے اور تراویح اور نماز اور جناب حج اور عمرے اور زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ہو کیا بہاریں لگی ہوئی ہیں، اور ہر علاقے کا علیحدہ مشکل کشا، ہر علاقے کا علیحدہ حاجت روا، 6 ڈگریاں اور دین میں بدھو، سورۃ اخلاص بھی پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں، پھنسیاں نکلی ہیں وہاں چلے جاؤ، بھینس دودھ نہیں دیتی ادھر چلے جاؤ، رزق لینا ہے وہاں چلے جاؤ، اولاد لینی ہے یہاں چلے جاؤ۔ پاکستان کے سارے محکموں میں خسارہ، پی آئی اے، واپڈا، ریلوے لوٹ رہے ہیں، واحد محکمہ پاکستان میں محکمہ اوقاف، قبروں والا، مزاروں والا، جس میں بچت ہے، بچت ہے، بچت، انا للہ و انا، اور حکومت سرپرستی کرتی ہے شرک، اور شرک بغاوت ہے، بغاوت، بغاوت کس کی؟ اللہ کی۔ کھا لو بغاوت، کوئی حکومت بغاوت بجائے ساری قوم ہی اللہ معاف، ایک کو پاسے ٹر پئی۔ اے ہوں کھیل ہویا جی کرکٹ والا، میرے کو تو موبائل چھوٹا ہے اور میرے نال ہوندا وہ تو بڑا بڑا موبائل ہے، تو اسی گئے جدن میچ ہونا سی سرگودے، بیان سی اللہ قبول فرمائے، میں کہنا جی اج میچ ہونا انڈیا دا تے پاکستان دا، تے سٹیڈیم تے جگہ کوئی نہیں، میں تقریر کی تھی، اللہ قبول فرمایا، پھر میں آخیا بھی سو جائیے تھے، سویرے پڑھانا ہے، رات دا نیندرا نہیں ٹھیک، صبح 4 بجے اٹھ کے ٹر پاں گے۔ جب صبح نکلے وہ میں کی بنائے، حالانکہ اور دیکھتا رہا انہوں بھی کرکٹ دا شوق اور بخار چڑھیا ساری قوم، بھارت انہوں بھی شوق ہونا ہی ہے نا، تاں ہی ویکھدا رہا، تے غرن دی انہوں تکلیف بھی ہوئی ہونی، رن جنہوں نے شوق ہے بڑی تکلیف ہوئی، رن دی بنگل کر گیا، لیکن باوجود یہ چونکہ میں جب سوال کیتا تے وہ مینوں کہندا ہے جی استاد جی ایک کام بڑا چنگا ہویا، غور کرو ہسو نہیں، میں قوم دی جڑی مت ماری ہوئی ہے نا، مت ماری ہوئی ہے شرک نے، میں وہ گل کرن لگا، میں ایتھے کو تانوں جن میں بڑی تکلیف دے نال جڑی گل سنان لگا، پوری قوم دی مت ماری، وچ حکومت رب کی بغاوت کی سرپرستی کرتے ہیں، کہتے ہیں استاد جی بڑا ہی اچھا ہو گیا، ارے نے میں کیا الحمدللہ، ارے نے الحمدللہ میں کیا، کیونکہ انہیں میں نے گل سنائی، اس نے کہا ملتان میں ایک آدمی نے شیر پالا ہوا ہے، اس نے تو مشہوری کرنی تھی اپنی، تو اس نے دے دیا جی میں نے 2 جھنڈے رکھے،
انڈیا کا پاکستان کا شیر نے پاکستان کا جھنڈا اٹھا لیا، ملتان کے شیر بابے نے بھی کہہ دیا پاکستان جیت جائے گا جیت جائے گا۔ سونی ماتم کرو اس بغیرت قوم سے، یہ سندھی گل ہے۔ چلو انہیں تو وہ سارا میڈیا لگ گیا پیچھے، ملتان کے شیر بابے نے کہہ دیتا جیت جائیں گے۔ وہ پاکستان کا سب سے بڑا نجوم بھی اس نے کہا جیت جائیں گے۔ میں کہا الحمدللہ، وہ بھی کہہ رہا شکر ہے ہر گئے نے، نہیں تو شیر دی قبر بن جانی سی، ہندوؤں نالوں ود ہے مسلمان کلمہ پڑھنے والے، وہ دی پوجا شروع ہو جانی۔ میں کہا چنگا ہویا ہر گئے الحمدللہ۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں ساری قوم کیا اللہ کو جواب دیں گے۔ پاکستان میں اللہ کی قسم میں کیلا دیکھتا ہوں ریڑیاں ختم نہیں ہوتی، پھل دیکھو، ہم بھی گئے ہوں گے باہر ملکوں میں، ہم بھی گئے ہیں، ایک ایک وقت میں 15 18 فروٹ اور سبزیاں ہیں۔ کس چیز کی کمی ہے؟ صرف یہ جو شرک بغاوت ہے یہ لے کے بیٹھ گیا اس قوم کو، اور اگلی مصیبت یہ کہ اس کو ثواب سمجھتے ہیں، حکومت سے پرستی کرتی ہے، یہ بغاوت ہے اللہ کی۔ شرک کے ہوتے ہوئے اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ مکہ والوں نے کہا ہم نے بیت اللہ بنایا، اللہ نے کہا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین انفسهم بالکفر۔ نبی ان کے قول میں شرک، فعل میں شرک، دعا میں شرک، سوال میں شرک، مدد مانگنے میں شرک، نذرات چڑھاوت چڑھانے میں شرک، جانور ذبح کرنے میں ان کا کوئی عمل قبول نہیں، چاہے بیت اللہ بھی بنا۔ حجر اسود کے پاس لیلۃ القدر گزارو، خرب ڈالر صدقہ کرو، ہوا منصورہ اڑتا ہوا غبار، اللہ غیرت بند ہے، خالص چیز۔ یہی مسئلہ نہیں مسلمانوں کو سمجھ آ رہا۔ دوسری حدیث ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل من ابا، قال من اطاعنی فقد دخل الجنہ من عصانی فقد ابا۔ میری ساری امت جنت میں جائے گی، ہاں جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا وہ نہیں جائے۔ پوچھا گیا جناب وہ جنت جس کی چڑھائی زمین آسمان کے درمیان، دودھ شراب شہد کی نہریں، مشک کافور کا گارا، زعفران کی مٹی، رف رف کے راکٹ، ہمیشہ رہنے والی جوانی مہمانی، سب سے بڑھ کے اللہ کا دیدار۔ کون ہے جو کہتے میں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ پھر آپ نے بات سمجھائی کہ بات زبانی نہیں، صوفی تشکو سے مولی معشوق علی اجمن آشکار، میں آل حدیث، میں آل سنت، میں پڑھوانا، یہ دعوے دعوے کی۔ ایک آدمی کو بھوک لگے کہ روٹی روٹی، بھوک اتر جائے گی۔ ایک آدمی نے لاہور جانا، اڈے پہ کھڑا جاؤ لاہور لاہور، آپ نے فرمایا زبان سے تو کوئی بھی نہیں کہتا میں نہیں جانا چاہتا، اور زبانی بات کے اعتبار ہی کوئی نہیں، اصول بتایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے رسم رواج، گلی محلے کی بات، سوسائٹی کا تقاضا، امام کا قول، مفتی کا فتویٰ، پیر و مرشد کا ارشاد، اپنا دھڑا، اپنی پارٹی اور اپنی برادری، گلی محل، اس کو آگے کیا وہ جنت میں جانا ہی نہیں چاہتا۔ جس کو دیکھو عقیدہ میرا بتایا ہوا، نماز جو میں نے سمجھائی، درود جو میں نے بتایا، شادی غمی کا طریقہ جو میں نے بتایا، شکل صورت لباس جو میں نے بتایا، مال کمانے خرچ کرنے کا طریقہ جو میں نے بتایا، دین کو غالب کرنے کے لیے جو زبان جان مال سے ہو سکتا ہے کر رہا ہے، یہ جنت میں جانا چاہتا ہے۔ اور جو کلمہ پڑھ کے ہر کلومیٹر پر ایک مشکل کشا، کلمہ پڑھ کے نماز دادی والی، نانی والی، بابے والی، نماز حنفی، شافی، مالکی، حنبلی اور امام والی، پہلے 300 سال دنیا میں نہ کوئی حنفی تھا، نہ شافی تھا، نہ مالکی تھا۔ شاہ ولی اللہ اور بڑے بڑے سکالر ابن قیم رحمہ اللہ جو نے بتایا امت پٹڑی سے کب اتری، وہ کہتے ہیں 4 صدی سے پہلے فرقہ واریت نہیں تھی، وہ 3 صدیوں میں عقیدہ بھی تھا، نماز بھی تھی، درود بھی تھا، وہ تلاش کرو۔ کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ، ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا،
نماز دادی نانی برادری والی. مدینہ شریف میں پڑھتا تھا تو مسجد نبوی میں درس دیتا تھا. الحمدللہ 4 سال میں درس دیتا ہوں اردو میں. مجھے عربی کہتے تھے پاکستانیوں کو نماز سمجھا. جب مسجد نبوی کا امام سیدھا کھڑا ہوتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یہ پڑھتا ہے. 30 سے زیادہ فرشتے اللہ نے دکھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس وقت ساری دنیا کے لوگ مسجد نبوی کے امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور تیرے پاکستانی سجدے میں جانے کے. 20 سال سے مدینے میں آئے ہوئے ہیں. ریال تو نماز کس نے سیکھنی ہے؟ رسول اللہ والی. مجھے عربی کہتے تھے ان کو مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کہتے ہیں مدینے دیاں گلیاں سرکار لائیاں تلیاں مسجد نبوی کے مینار نظر آ گئی تیری رحمت کو کیا بات ہے. مدینے کی خاک میری آنکھ کا سرما. مدینے کے پتوں کو سلام ڈھکنوں کو سلام اور مدینہ کے روڑوں کو سلام مدینہ کے کنکروں اور فیضان سلطت اور قبر پرستوں نے سبب ڈیڑھ بھرا ہوا ہے. لیکن نماز دادی والی نماز دادی نانی والی 70 سال ہو گئے. شروع ہی غلط ہوتی ہے. تمام علماء کا اتفاق ہے کوئی اختلاف نہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہو قبلہ ہو تو تمہاری ہتھیلیاں بھی قبلے کر انگوٹھے کنا دے تھلے دے سر چکے ہے. 70 سال ہو گئے پتہ ہی نہیں نماز پڑھنی کیا. کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا. نماز دادی نانی والی شادی گمیدی وہ سکھوں والی کاروبار یہودیوں والا زبان پہ جھوٹ گالیاں دل میں حسد بغض کوڑ مرد کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر نہیں ہو رہا داڑھی کے بال مونڈ کے دوسرے چوتھے دن گٹر کی نالیوں میں پھینکتے اور گندا لچر قسم کا لباس جو ہے بیوی بیٹی کا دھوکہ سود جوا ڈنڈی مارنا سودے کا عیب چھپا کے بیچنا کم تولنا. کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ کس کو بیوقوف بناتے ہوئے؟ فرمایا جو یہ کام کرنے والے ہیں نا وہ جنت میں جانا نہیں چاہتے. اسی آل حدیث سننے ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی گل ہے. کی توڑا نظریہ ہے اسی اللہ تعالیٰ تو علاوہ دوسرے دے نا دے نارنگ منڈی دے چاول خوشبودار مرغ روسٹ پکے ہوئے اللہ تعالیٰ تو علاوہ دوسرے دے نا دا اسی نہیں کھانے. الحمدللہ بڑی اچھی بات. اللہ تمہیں قائم رکھ. سود کھا جاتے ہیں جھوٹ کہتا بول جاتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. آل حدیث یہ دعوے آرزو نہیں چلے گی. تیسری حدیث جس کا تعلق معاشرے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربعون من کن فیہ کان منافقا خالصا. جس آدمی میں 4 باتیں ہوئی پکا منافق ہے. 3 ہوئی تو 3 اس سے 2 ہوئی تو آدھا 1 تو چوتھا سے جھوٹ بولنا وعدہ خلافی امانت میں خیانت دھوکہ اور گالی دینا. جھوٹ بولنا لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹ پر اللہ کی لعنت. وہ ڈاکٹر شرافت بڑا مشہور ہے ایک پروگرام میں اکٹھے ہو گئے مجھے بتایا کہ یہ ڈاکٹر شرافت صاحب ہیں. میں بڑا خوش ہوا. میں کہ یار آپ بڑے مشہور آدمی ہیں آج ملاقات ہو گئی ہے. کہتے ہیں میں تو تجھے جانتا ہوں تیرا میں نے درس کرایا وہ میں مجھے بھول گیا بارہ. وہ اس نے واقعہ سنایا. اس کا موضوع بھی یہی تھا کہ مسلمان سن کے سن غیر مسلم جو نیا مسلمان ہوتا ہے اس پر قرآن کا اثر ہوتا ہے. کہتا ہے ہم سفر میں تھے باہر ملک کی بات ہے تو ٹیکسی والے نے تیل ڈلوانا تھا. ہم 3 آدمی تھے میں اور وہ نو مسلم گورا نیا مسلمان تھا اور یہ ٹیکسی والا ہم 3 آدمی تھے. جب تیل ڈلوانے لگے پمپ سے تو اس نے بڑا نوٹ نکالا تو اس نے کہا پمپ والے نے کہ میرے پاس چینج نہیں. تو ٹیکسی والے نے کہا میرے پاس نہیں ہے چینج. بارہ کس طرح مسئلہ حل ہوا. آگے ہم گئے ہوٹل پہ کھانا کھانے لگے. وہاں اس کے پاس پیسے تھے چینج. وہ نیا مسلمان کہتا ہے پمپ پر تیرے پاس پیسے تھے؟ کہتے ہیں ہاں. آپ نے کہا میرے پاس چینج نہیں ہے. ہاں تو آپ نے جھوٹ بولا. ڈاکٹر شرافت صاحب کہتے ہیں جب وہاں کھانا کھا کے فارغ ہوئے وہ نیا مسلمان کہتا ہے میں اس گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا.
کیوں؟ اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ للکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اس نے جھوٹ بولا، اس پہ اب اللہ کی لعنت برسے گی، میں لعنتی کے ساتھ کیوں بیٹھوں؟ کہتے میں پاکستانی مسلمان سی، میں نے کہا پھر ہم کیسے پہنچیں گے؟ کہتے نہ پہنچیں۔ میں نے کہا اور گاڑی کوئی نہیں؟ کہتے کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا کام رہ جائے گا؟ کہتا رہ جائے، میں لعنتی کے ساتھ کیوں بیٹھوں؟ اور ہمارے نزدیک تو یہ جو میں نے بتایا یہ جھوٹ ہی نہیں، ایسے کوئی جا کے بتاؤ ابو گھر میں نہیں ہیں، ایسے جھوٹ تو ہم 100 کے قریب بولتے ہیں اور ان کو ہم جھوٹ نہیں، اور جو اصل جھوٹ جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ بھی ہم 100 کے قریب بول جاتے ہیں، لعنتی بن رہے ہیں۔ اور جو سچی بات کرے کہتے ہیں اس کے پاس اتنی سمجھ نہیں ہے، اور جو ادھر کی چھوڑے ادھر کی چھوڑے ایسی چھوڑے پیچھے سے پکڑی نہ جائے، آدھا گھنٹہ بیٹھے پتہ نہ چلے، کہنا کہ دماغ ہے پر کمال دے، پرلے درجے دا بے ایمان، اور تو کہتا ہے دماغ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقت آئے گا معروف منکر ہو جائے گی، منکر معروف ہو جائے گی، اچھائی کو لوگ برائی کہیں گے، برائی کو اچھائی کہیں گے۔ اب بے ایمان کو ذہین کہتے ہیں اور بے حیا کو حسین کہتے ہیں۔ جو باپرد جائے اچھی بات ہے۔ ایک کوئی پینڈن چل رہی ہے، کوئی ہونی پینڈن جی ہنستے چنگا۔ آپ نے فرمایا تھا بدل اسلام و غریباً وسیعود و غریباً فطوبی للغرباء، فرمایا اسلام اوپرا شروع ہوا، وقت آئے گا پھر اسلام اوپر۔ آج اہل حدیثوں کے گھروں میں، قرآن حدیث والوں کے گھروں میں اسلام اوپرا اجنبی ہے، لڑکوں اور لڑکیوں کے سامنے گھر میں آدمی بجی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی یا اللہ خوشخبری ہو ان اوپروں کو، اور جو آدھی ننگی ہو آدھا جسم ننگا، کہتے کمال خوبصورت۔ بے ایمان کو ذہین کہتے ہیں اور بے حیا کو حسین کہتے ہیں۔ اور وعدہ خلافی، پیسے نہیں بنے بھائی سے ٹائم لے، اس کو کہا اس کو ٹائم دے، 3 مہینے کا وعدہ کیا اور 3 سال پیچھے جھٹیاں جہاں کو گھورتا ہے، دے کے مریں گے۔ منافق ہے جو دے سکتا ہے اور نہیں دیتا، اپنا سیزن چلا رہا ہے۔ اور دھوکہ، ملاوٹ اور گالی دینا، اچھے بڑے لوگ تھوڑی بہت، آدمی سوچتا ہے یہ تہجد گزار صاحب، حاجی صاحب، مجاہد صاحب، یہ حافظ صاحب، یہ بھی کہتا ہے زریلا بچھو، وہ گالی دیتا ہے سن کے کانوں سے دھواں نکل جائے کہ زریلے بچھو دی تو گالی سنی ہی نہیں۔ منافق۔ رسول میں 4 بات پکا منافق، اپنا خاندان دیکھو، برادری دیکھو، سارے منافق کی منافق۔ جن لوگوں نے یہ 4 کام چھوڑے ہوئے ہیں سکون سے رہ رہے، ہم نے ان کو اپنایا ہوا ہے، دنیا ہی جہنم بنی ہوئی ہے، سکون ہی کوئی۔ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہمارا لباس باپ دادا سے اچھا ہے، ہمارے گھروں میں جو سہولتیں ہیں نا ہمارے باپ دادا نے نہیں دیکھی تھی، ہماری آمدن 100 گنا زیادہ ہے۔ انہوں نے وقت گزارا، باپ دادا نے 5 7 4 بچے دیے جتنا اللہ کو منظور تھا، انہوں نے پڑھایا، تعلیم تربیت کی، شادیاں کی، سکون سے وقت گزارا۔ اور ہم رو رہے جدے کو پوچھ رو رہے، وہ کی دسیے تینوں دکیا تھوڑا نال وقت لگ، تو نہ آئندہ چپ ہی رہے، رو رہے نے سارے، اپنا یہ رازق بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ مصیبتیں معاشرے کی تباہی اسی میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اس نے کہا جناب آپ میرے رسول ہیں، آپ مجھے کچھ نصیحت کریں۔ میں لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، ٹھیک ہے جناب۔ ایک اور نصیحت کرو، میں لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور نصیحت کرو، میں لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ جو صحابی پاس بیٹھا تھا رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتا ہے وہ بار بار نصیحت پوچھتا رہا، اب بار بار کہتے رہے غصہ نہ کیا کر، غصہ، یہ تے چکی غصہ پھر دن۔ برادریاں اجڑ گئیں، طلاقیں ہو گئیں، بھائی بہنوں کے منہ ادھر ادھر ہو گئے، پلاٹ بک گئے، زمینیں بک گئیں، عدالتیں بھری پڑی۔ تاندلے والا چھوٹا سا شہر ہے، اور میں پوچھا تھے وکیل کنے نے، وہ تھے عدالتاں جڑا خطیب میرا شگرد ہے، کہتے استاد جی 1600 چیمبر گڈیاں میں ویک کے حیران ہوئے، وہ سارے تہاڈی مار کٹائی، لڑائی مار کٹائی کھا رہے تھے، لڑو تے دیو
ٹیڈ پر ہوئے نہ دے کہ جنم لو. کیا ہے یار؟ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دو ہیں فساد کے جملے. ایک یہ تو مجھے نہیں جانتا تو میں دسا میں کون ہاں. ایک تو تعارف قرآن حدیث نے کرایا, 2 دفعہ پیشاب والی جگہ سے نکلا ہے. اللہ بڑے کو دیکھو نیکیاں زیادہ ہیں, مجھ سے اچھا ہے. چھوٹے کو دیکھو مجھ سے اچھا ہے, گناہ کم ہے. سب سے مشکل کام آج اپنی اصلاح, اور سب سے آسان کام آج دوسرے پہ تنقید. اوپر سے پوزیشن حکومت کو دیکھ لو, نیچے آ جاؤ, صوبے میں, محلے میں, برادری میں, گلی میں, مارکیٹ میں, مسجد میں, مدرسے میں آ جاؤ. بس ہر آدمی سوچتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا. اولاد سوچتی ہے ابا جی تمہیں نہیں پتا, تو ابا جی آنے میں ابا بیاں بیوی قصور مسور ہی نہیں ختم. کوئی اپنی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں. دنیا خود جہنم بنائی. ہاں آپ نے فرمایا غصہ نہیں. جناب اور نصیحت میں غصہ نہ. رسول اللہ فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے بھڑکیلے لباس پا کے پہن کر باہر نکلتی ہے, متوجہ کرتی ہے, یہ زانیہ بدکارہ ہے. زانیہ بدکارہ جب تک واپس آ کے پاک ہونے کا غسل نہ کرے, اور یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی. اور اگر عورت نیک ہو جائے تو اس کے لیے جنت بڑی آسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 ٹائم نماز پڑھے, رمضان کے روزے رکھے, خامن کی اطاعت کرے, اس کی غیر حاضری میں اپنی جان اس کے مال کی حفاظت کرے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں کون جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں, کہ یہ عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلی جائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الجہاد والمجاہدین, اللہم نجی اخواننا من السجون, اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین, اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انا نسألک الجنة الفردوس, اللہم انا نسألک الجنة الفردوس, اللہم انا نسألک الجنة الفردوس. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا, اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.